اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا ان لوگوں نے کہا ادعو لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے رب کا اپنے پروردگار سے یبین کہ وہ اچھی طرح واضح کر لے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ گائے کیا ہے، اس کی پوری حقیقت ہمارے لیے واضح کر کے بیان کریں۔ ان البقرہ بے شک یہ گائے تشابہ علینا ہمارے اوپر خلط ملط ہو گئی ہے، متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی گائے ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کس نسل کی ہو۔ تو ان البقرہ تشابہ علینا بے شک یہ گائے متشابہ ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، علینا ہمارے اوپر۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لمہتدون تو راہ پانے والے بن جائیں گے۔ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول کہ وہ محنت کرنے والی، کام کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض جو زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ سیراب کرتی ہے الحرث کھیتی کو، مسلمۃ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہیں، بے داغ ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا الآن ابھی، الآن کا معنی ابھی، جئت بالحق اب آپ پوری وضاحت لے کر آئے، الآن جئت بالحق انہوں نے کہا کہ ابھی آپ پوری وضاحت لے کر آئے ہیں، فذبحوها تو ان لوگوں نے وہ گائے ذبح کی، وما کادوا یفعلون اور قریب تھا کہ وہ ایسے نہ کر پاتے، وما کادوا یفعلون۔ یہ بقرہ کے حوالے سے پچھلی 3 آیتوں سے بات چلی آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرے، اور میت کا مسئلہ اور میت کا جو قاتل ہے اس کے تعین کے لیے تو شروع میں تو مطلقاً کوئی بھی گائے اگر وہ کرتے، جیسے حکم ملتا کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کا کوئی عضو اس میت کے اوپر لگا لیتے تو مسئلہ حل ہونا تھا، لیکن بات سے بات نکالتے ہوئے ان لوگوں نے مزید جو ہے وہ واللہ عالم کس نیت سے ایسے کر رہے تھے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ معاملہ مزید سے مزید سخت ہوتا گیا، لہذا اس کے لیے رنگ کا بھی تعین ہو گیا، اس کے لیے جو ہے وہ عمر کا بھی تعین ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے یہ اس کے اندر کافی تنگی آ گئی۔ اس وجہ سے علماء کرام نے یہی فرمایا کہ اس طرح کے معاملات میں، دینی معاملات میں جب کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ قریدنا اور اس کے اندر مزید تحقیق کرنا، تفتیش کرنا کہ جی کیسے ہونا چاہیے، کس وقت ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، اتنی وضاحتوں کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان کا معاملہ بھی یہی ہوا۔ قالو تو ان لوگوں نے کہا ادعو آپ دعا کریں، یہ پہلے بھی آیا ہے ادعو کا لفظ، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر لے، لنا ہمارے لیے اچھی طرح بیان کرے، ما ہیا کہ وہ گائے کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی پوری حقیقت کیا ہے۔
ان البقرہ بے شک یہ گائے تشابہ علینا، متشابہات جیسے قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ جو ہے وہ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور متشابہات جیسے الف لام میم کی بحث میں ہم نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح سے ہیں۔ پھر متشابہ، تو تشابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چیزیں ایک جیسی آپس میں ملتی ہے تو جو ہمیں مطلوب ہوتا ہے اس کا تعین کرنا، اس کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں ساری، تو میں کس کو چنوں تو اس میں جو ہے وہ پسند آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو متشابہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے تو متشابہ ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم، انا یہ بے شک کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ نون الف نا ہے تو یہ انا ہو جائے گا، یہ وہی یقیناً اور حقیقت کے معنی میں کہ یقیناً انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لمہتدون تو ہم ہدایت پانے والے بن جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پھر اس کے بعد ان کا یہ معاملہ آسان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بہت جلد ہی ان لوگوں نے وہ گائے جو ہے وہ پالی اور اس کو پھر ذبح کر لیا۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کے لفظوں میں یہ غور کیجئے کہ ان الگ ہے اور شاء اللہ جو ہے یہ الگ ہے۔ عام طور پر جب ہم لکھتے ہیں، موبائل میں میسج لکھتے ہیں یا کوئی اور جو ہے اس طرح لکھائی ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ لکھتے ہیں تو لکھنے میں ہم نون کو شین کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حمزہ الگ کر لیتے ہیں اور نون کو شین کے ساتھ لکھا جو ہے وہ لگا کر اس طرح انشاءاللہ لکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ غلط ہے۔ اس کی جو لکھائی ہے اس کا یہ والا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا معنی اگر ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے۔ شاء کا معنی یہ الگ ہے جس کا معنی ہے چاہنا، مشیت سے ہے، مشیت الہی کا لفظ، تو اور آگے لفظ اللہ ہو جائے گا، تو ان الگ، شاء الگ، اور آگے انشاءاللہ۔ اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خلقت، جیسے سورہ واقعہ میں جو ہے یہ الفاظ آتے ہیں انا انشأناکم، انشأنا کا لفظ وہاں پر آتا ہے، تو انشأ ینشئ، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ انشاءاللہ کا مقصد جب ہم بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر انشاءاللہ ہم کہیں نون کو شین کے ساتھ ملا کر جو ہے اس کو لکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ تعالیٰ کی پیدائش، تو جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہم بات کو لگاتے ہیں پھر وہ والا معنی نہیں رہتا، تو اس کے لکھنے میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لمہتدون تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہا بقرۃ، کہ بے شک یہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہیں ہے۔ جانور ہوتے ہیں دیہاتی علاقوں میں جو جانور رکھے جاتے ہیں ان سے کھیت کا کام بھی لیا جاتا ہے، ہل ان سے چلایا جاتا ہے، دوسرے کاموں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو لا ذلول یہ ایسی گائے ہے جو کام کرنے والی نہیں ہے، محنتی نہیں ہے کہ کھیت وغیرہ میں کام کرے، اس طرح کی گائے نہیں ہے۔ تثیر الارض، کہ زمین میں ہل چلائے، زمین کا جوتنا، اس کا جو ہے اس میں ہل چلانا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیتی باڑی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا، تو اس طرح کی گائے نہیں ہے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہے۔ کھیتوں کو پانی پلانے کے لیے بھی وہ ایک راہٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ راہٹ چلانے والی گائے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کھیتوں میں کوئی اور کام کرنے والی یا اس کے ذریعے سے جو ہے پانی لاد کر کسی اور طرف لے کے جانا، اس طرح کا معاملہ بھی اس کا نہیں ہے۔ تو لا ذلول وہ کام کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض کی زمین کو جوتے یا زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ جو ہے ولا تسقی، اور نہ ہی وہ پانی پلاتی ہے الحرث اس کو کھیتوں کو، مسلمۃ تندرست ہے، یعنی اس میں کوئی لاغر پن بھی نہیں ہے
اس کا کوئی عضو بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، سلامت ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے اس کے اندر جو ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا گہرا جو ہے وہ پیلا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح یہاں پر ہے کہ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی کوئی داغ نہیں ہے، اور اس کی جو جسم کے اعتبار سے، اس کی اعضاء کی سلامتی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی اس میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں آ گئی، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، الآن، ابھی، جئت بالحق، آپ مکمل وضاحت لے کر آئے ہیں، اب ٹھیک بات لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کس طرح کی گائے دیکھنی ہے اور تلاش کرنی ہے۔ فذبحوها، لہذا وہ تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور ایسے لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کر گزرتے۔ وما کادوا یفعلون، اور نزدیک تھا، قریب تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے۔ جو ان کے حالات چل رہے جس انداز سے، جیسے وہ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ ان سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا اس کی برکت سے۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ذبح کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ جی شروع سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کر لے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کی حقیقت کیا ہے۔ ان البقرہ، بے شک یہ گائے، تشابہ علینا، ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی، ہمارے اوپر تو خلط ملط ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لَمُہْتَدُونَ، تو ہم راہ پانے والے ہوئے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول، جو کام کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض، کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ ایسی ہے کہ کھیتوں کو پانی پلائے، مسلمۃ، تندرست ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، الآن، ابھی، اب، جئت بالحق، آپ ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، مکمل وضاحت لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، تو ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور قریب تک کہ وہ ایسے نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔